الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وقال عز وجل كما ورد في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، اس مسجد میں بہت طویل عرصے کے بعد جمعہ ادا کرنے کا موقع ہوا ہے. میرا اندازہ ہے کہ شاید 2 سال ہو گئے ہوں. آج میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اس ادارے کے ساتھ میرا کوئی قلبی تعلق جو ہے وہ کسی درجے میں کمزور ہے. اس کی ایک مختصر سی تاریخ میرے ذہن میں آج آئی اور اسی کو میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں. یہ قرآن اکیڈمی، اس کا خواب میں نے دیکھا تھا 1967 میں اپنے ایک مقالے میں، جو اب اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے ایک پمفلیٹ کی صورت میں شائع ہوتا ہے، اور دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر نامی کتاب میں بھی ایک باب کی حیثیت سے شامل ہے. ایک ہی سال کے عرصے میں، اگرچہ یہ سن 67 میں میں نے یہ خواب دیکھا تھا، لگ بھگ 10 سال کے بعد 1976 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، 9 سال بعد. اور پھر ایک ہی سال کے عرصے میں تعمیر کا کام اس حد تک ہو گیا تھا کہ میں 1 جنوری 1977 کو اس جگہ منتقل ہو گیا. گویا کہ 20 برس سے زائد مجھے ہو گئے ہیں اس مقام پر میں مقیم ہوں، اور 64 برس کی اب میری زندگی جو ہے اس میں یہ سب سے زیادہ طویل عرصہ ہے کہ جو کسی ایک مقام پر میری رہائش رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس ادارے سے میرا ذہنی رشتہ، قلبی رشتہ کس قدر گہرا ہے. لیکن میں چند منٹ میں آپ کو اس کی ایک اور تاریخ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ خواب جو میں نے سن 67 میں دیکھا تھا، ٹھیک 30 برس قبل 36-37 میں یہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا.
چنانچہ جب ان کے ایک عقیدت مند نے جو انجینئر تھے اور سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میں اب بقیہ زندگی دین کے کسی کام میں صرف کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ کس کام میں اپنی زندگی لگاؤں۔ چونکہ وہ ایک بڑے زمیندار بھی تھے ضلع گرداسپور کے، علامہ نے ان سے یہ فرمایا کہ تم ایک ادارہ بناؤ جس میں کہ گریجویٹس طلباء کو رکھ کر قرآن پڑھایا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فکر جو ہے کس درجے ہمارے قائدین پر اور مفکرین کے ذہنوں پر سوار تھی کہ بڑا ایک فرق پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے اور دین سے رشتہ جو ہے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو علامہ نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ ایک ادارہ ایسا بناؤ کہ جہاں گریجویٹس جو بی اے کر چکے انہیں وہاں رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ چنانچہ ان صاحب نے چودھری نیاز علی خان مرحوم و مغفور ان کا نام تھا، انہوں نے ادارہ بنایا، زمین وقف کی، تعمیرات بنائیں۔ ادارہ دارالاسلام سرنا جو پٹھان کوٹ کے بعد یا پٹھان کوٹ سے پہلے ایک اسٹیشن تھا، امرتسر سے جو ٹرین جاتی تھی پٹھان کوٹ کی طرف، اس پر۔ لیکن یہ کہ اس ادارے میں وہ کام تو نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت علامہ کے نزدیک پورے ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو گریجویٹس کو قرآن پر مطمئن کر سکے۔ ہمارے ہاں علماء وہ تھے کہ جو انگریزی زبان سے ناواقف تھے، جدید علوم سے ناواقف تھے، جدید فکر سے ناواقف تھے، اگرچہ اپنی جگہ پر علوم دینیا میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی، یوں سمجھیے کہ بہت علم کے پہاڑ تھے، لیکن یہ کہ جو سوالات اور جو پریشانیاں اور جو الجھنیں اور جو پیچیدگیاں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو چکی تھی، ان کو ظاہر بات ہے کہ حل کرنے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو ان دونوں چشمہائے علوم سے پورے طور پر سیراب ہوا ہو۔ تو علامہ نے خط لکھوایا، بلکہ لکھا اس وقت الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر کو کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجیے جو انگریزی بھی جانتا ہو اور گریجویٹس کو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے اور انہیں مطمئن کر سکے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو۔ وہاں سے معذرت کا خط موصول ہو گیا کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی آدمی نہیں۔ تو وہ ادارہ تو نہیں بنا، صرف خواب کے درجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے ذکر کر دیا۔ البتہ وہ جو عمارتیں بن گئی تھیں بعد میں مولانا مودودی کو دعوت دی ہے علامہ اقبال ہی نے کہ آپ جس دعوت کا آغاز کر کے حیدرآباد دکن سے جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں آئیے، پنجاب میں زمین ہموار ہے اور یہاں آ کر اپنی اس تحریک کو چلائیے۔ تو 1938 میں مولانا مودودی وہاں منتقل ہوئے، کچھ عرصے وہاں صرف ایک ادارہ دارالاسلام کے نام سے انہوں نے کام کیا، پھر چونکہ چودھری نیاز علی خان صاحب سے اختلافات کچھ ہو گئے، وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر چودھری صاحب انہیں کسی طرح راضی کر کے واپس لے گئے، تو پھر سن 47 تک جماعت اسلامی کا مرکز اسی عمارت میں قائم رہا کہ جو اصل میں اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں گریجویٹس کو رکھ کر قرآن کی تعلیم دی جائے۔ تو ایک تو 30 برس کا یہ خواب اور علامہ اقبال جیسی شخصیت کا، اس سے بھی ذرا 20 برس پیچھے جائیے۔ 1916-17 میں یہی کام مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا، کلکتے میں دارالارشاد قائم کیا، اور اس سے بھی مقصد یہی تھا کہ جدید اور قدیم علوم کو جاننے والے ایسے مبلغین پیدا کیے جائیں کہ جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دے سکیں۔ یہ ادارہ کچھ تعمیر بھی ہوا، کچھ چلا بھی، لیکن اس کے بعد چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ساری مصروفیات جو ہیں وہ جہاد حریت، جو فریڈم سٹرگل تھی ہندوستان کی، اس میں لگ گئیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک سیاسی معاملہ تھا، اس میں قید و بند کا معاملہ قدم قدم پر تھا، لہٰذا وہ ادارہ بھی پھر ختم ہو گیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اصل جو اس کا سراغ ملے گا آپ کو وہ 1902 میں، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ مسلمانان ہند میں یہ دو اب علیحدہ علیحدہ دھارے شروع ہو چکے ہیں، ایک علی گڑھ کا اور دوسرے یہ کہ جو بھی گورنمنٹ کالجز تھے اور جو بھی اسلامیہ کالجز اور تھے پورے ملک کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے یا دوسرے اور دارالعلوم ہیں۔ اس دارالعلوم دیوبند کے تو صدر نشین وہ خود تھے،
لیکن انہیں اس ضرورت کا احساس ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے پھر ادارۃ المعارف القرآنیہ، نظارۃ المعارف القرآنیہ دہلی میں قائم کیا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو اس کا سربراہ مقرر کیا۔ وہاں سے جو لوگ فیض یاب ہوئے ان میں سے لاہور کی دو شخصیتوں کا بھی میں آج حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں پر پھر یوں سمجھیے کہ درس قرآن کا مورچہ لگایا۔ دوسرے جن کو شاید بہت سے لوگ بھول گئے ہوں، اور بلکہ وہ اس کی اصل روح کے اعتبار سے زیادہ مؤثر شخص ثابت ہوئے، اگرچہ وہ اب تقریباً لوگوں کے ذہن سے محو ہو چکے ہیں، وہ خواجہ عبدالحی فاروقی تھے۔ وہ چونکہ خود گریجویٹ تھے اور انہوں نے پھر یہ قرآن مجید کے درس کا سلسلہ یہاں شروع کیا، برانڈریتھ روڈ پر اسلامیہ کالج کے بالکل پڑوس میں، اور وہاں سے پھر جو لوگ فیض یاب ہوئے ہیں ان میں سے علامہ علاء الدین صدیقی، ایک اور صاحب یہاں ہوتے تھے داعی الحق مرزا عبد الحمید صاحب، اور بہت سے لوگ تنظیم اسلامی کے واقف ہوں گے، حاجی عبد الواحد صاحب۔ یہ سب لوگ جو تھے یہ در حقیقت خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ اور اب بھی جو ادارہ قائم ہے، ایک ادارہ تبلیغ جو کہ آسٹریلیا بلڈنگ میں ہے، جہاں سے درس قرآن 3 جلدوں میں شائع ہوتا ہے، یہ اصل میں اس سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن آج ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ اسی ادارہ نظارۃ المعارف القرآنیہ سے میرے بھی ایک رشتے کے ماموں انیس احمد، مولوی انیس احمد BA علیگ، وہ بھی وہاں سے مستفید ہوئے تھے، اور ان کی حال ہی میں مجھے ایک کتاب بھی ملی ہے، ان کے صاحبزادے نے مجھے دی تھی، تو انشاءاللہ ہم جلدی شائع کریں گے۔ تو ان کا بھی چونکہ بالکل بچپن میں جب میں دوسری تیسری جماعت کا طالب علم تھا تو اپنی والدہ کے قرآن مجید کے جزدان میں دیکھتا تھا کہ 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا، وہ میری والدہ رحمہ اللہ ان کے ہاں مستقل مطالعہ، ترجمہ بھی تھا، تفسیر بھی تھی، 15 پاروں کی 2 جلدیں۔ لیکن جس جزدان میں وہ ہوتی تھی اسی میں 2 کتابیں اور، تعلیم القرآن، کلید القرآن۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں یوں سمجھیے کہ جبکہ میں دوسری تیسری جماعت میں تھا، یہ 1940 سے قبل کی بات ہے، اور دونوں پر لکھا ہوتا تھا مولوی انیس احمد BA علیگ۔ وہ میری والدہ مرحومہ کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ بھی اسی ادارے سے فیض یاب ہوئے تھے۔ بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے صرف اس ادارے کے اعتبار سے کہ بد سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ جیسے کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، ایسے ہی کسی ادارے کے بارے میں بھی کہ وہ نظر تو آتا ہے کہ بس یہ بنا ہے ایک کچھ اینٹ گارے کا، سیمنٹ کا کچھ تعمیر شدہ ایک کمپلیکس سا ہے، جس کے بارے میں ایک مغربی جو شخص یہاں آیا تھا، امریکن ایک جرنلسٹ، اس نے ذرا طنز کے انداز میں کہا ہے، اپنے ہاں جا کے شائع کیا کہ کچھ ورکنگ ٹائپ آف بلڈنگز ہیں، ورکنگ بلڈنگز، مطلب یہ کہ کوئی عالی شان عمارت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی پومپ اینڈ شو نہیں ہے، ورکنگ بلڈنگز۔ اور اس مسجد پر اس نے فقرہ چست کیا تھا کہ ایک جمنیزیم کی طرح کی مسجد ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے کہا کہ تذکرہ اس کا بہرحال بہت دور دور تک ہوا اس ادارے کا، لیکن ہمارے اپنے لوگ شاید اس سے اتنے واقف نہیں ہیں، تو یہ چند جملے کہ در حقیقت یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکر تھی، جو سوچ تھی، کہ جس شدت سے جس ضرورت کی اہمیت کو انہوں نے محسوس کیا تھا، اس سے ہی نظارۃ المعارف الاسلامیہ، پھر اسی سے دارالارشاد، پھر اسی سے دارالاسلام، اور پھر اسی کا ظہور ہے یہ قرآن اکیڈمی۔ بہرحال یہ صرف چند جملے میں نے عرض کیے ہیں اس اعتبار سے کہ اس ادارے سے میرا تعلق کیا ہے، لیکن یہ کہ اس مرتبہ خاص طویل عرصے کے بعد یہاں جمعہ ادا کرنے کا موقع ہوا ہے۔ دوسری بات آج کے میرے اس خطاب کے بارے میں اہم یہ ہے کہ آج نہ کوئی ملکی سیاست سے متعلق باز زیر بحث آئے گی، نہ کوئی بین الاقوامی حالات کے بارے میں، خالص دینی موضوع، اور خالص دینی موضوع بھی بالکل بنیادی اور اساسی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آج کے اس اجتماع جمعہ سے ہمارا تنظیم اسلامی کا جو ہمارے رفقا ملتزم ہیں، یعنی جو نظم کے پابند اور خوگر ہو چکے ہیں، وہ جو ایک شعر ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح،
تو تسلیم کی خو ڈالنی پڑتی ہے اور نظم کی پابندی کا انسان کو اپنے آپ کو عادی اور خوگر بنانا پڑتا ہے۔ تو تنظیم کے رفقا کی تعداد ویسے تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ جو لوگ نظم کی پابندیوں کے خوگر ہو گئے ہوں انہیں ہم کہتے ہیں ملتزم رفقا۔ تو ہمارے پورے پاکستان سے جو ملتزم رفقا ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا ایک خصوصی اجتماع ہے اور ایک مشاورتی اور تربیتی اجتماع ہے 6 روزہ کہ جو اس اجتماع جمعہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں نے آج جو طے کیا ہے کہ اتنی بنیادی بات کلمہ شہادت کے عملی تقاضے، حالانکہ تنظیم کے رفقا میری اس دعوت سے اچھی طرح واقف ہیں، اسی دعوت کو قبول کر کے انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، پھر اس درجے کہ وہ نظم کے بھی خوگر ہو گئے ہیں، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ میں آج ان کے سامنے اثر نو دین کی بہت ہی بنیادی بات اس کو پھر آپ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کا سبب جان لیجئے، تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ بسا اوقات یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ جو بنیادی تصورات اور اساسی تصورات ہوتے ہیں امتداد زمانہ کے ساتھ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ دھندلے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ وقتی محرکات اور اثرات کے تحت تحریکیں جو ہیں کچھ ادھر یا ادھر دائیں یا بائیں مڑ جاتی ہیں، اور یہ کہ پھر جو فوری مسائل سامنے آتے ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو اصل اساسی بات تھی جس کے لیے جمع ہوئے تھے، اس کا جو خاص ایک منہج تھا اور طریقہ کار تھا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جد و جہد کا آغاز کیا تھا، اس کے نشانات جو ہیں ذہن سے فکر سے جو ہیں وہ کچھ مدھم پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اثر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ اس مرتبہ کا جو ہمارا تربیتی یہ پورا نظام ہے اور اس کا جو پروگرام ہے، اس کا مین تھیم یہی ہے کہ ہم اپنی اس اصل بنیادی اصل دینی فکر کو اثر نو تازہ کریں کہ جس کی اساس پر ہم جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے، جس کے لیے کہ ہم ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 کلمے تو ہمارے اسلام کے ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو، میں شاید کہ اب یہ حسن ظن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فوراً خیال آیا کہ شاید ہر مسلمان اس معیار پر پورا نہ اترے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان کو لازماً یاد ہوں گے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ شہادت اسی کی ذرا بدلی ہوئی شکل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کلمے جو ہیں یہ گویا کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ان میں سے بھی خاص طور پر جو دوسرا کلمہ ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ ہے۔ آج ہی کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی عیسائی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو جیسے کہ بڑے بڑے شہروں کے باہر یہ شاہدرے آباد ہوئے تھے، یہ پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا، یہ لاہور کے باہر جو ہے شاہدرہ کیوں ہے؟ اور دہلی کے پار بھی ادھر جمنا کے اس پار شاہدرہ تھا، جیسے کہ راوی کے اس پار لاہور کا جو ہے شاہدرہ ہے۔ تو یہ شاہدرہ ہے، بڑا دروازہ، مین دروازہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورے یو پی سے جو لوگ آتے تھے تو وہ دہلی میں داخل ہوتے تھے شاہدرہ سے، تو شاہدرہ دلی کا بڑا دروازہ تھا۔ اسی طرح جو بھی شمالی پنجاب سے آئیں گے اور سرحد سے آئیں گے، کشمیر سے آئیں گے، وہ لوگ لاہور میں داخل ہوں گے شاہدرہ سے۔ تو یہ شاہدرہ جو ہے یہ در حقیقت لاہور کا شاہدرہ ہے، بڑا دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں داخلے کا شاہدرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک ان دونوں کلمات کا بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ، اسی در و بست کے ساتھ تعلق ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوئے۔ کہیں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یکجا قرآن میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ قرآن میں یکجا نہیں ملے گا۔ لیکن آج میں نے جو 2 آیتیں تلاوت کی ہیں وہ بھی اسی کے لیے کہ یہ شہادتیں جو ہیں ان دونوں امور کی قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔
اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور تمام اصحاب علم بھی اس پر گواہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ علم حقیقت سے جو واقف ہیں وہ تو وہی ہے کہ جو اللہ کو بھی جانتے ہیں اور آخرت کو بھی جانتے ہیں، ورنہ یہ کہ اور پی ایچ ڈیز اور نہ معلوم کن کن ڈگریز کے حامل تو لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ اسلام کی روح سے وہ اولو العلم نہیں ہیں جب تک کہ اصل حقائق کونیہ جو ہیں، اس کائنات کی اصل حقیقتوں سے ہی باخبر نہ ہو۔ تو اولو العلم جو علم حقیقی سے بہرہ ہیں جتنے بھی انسان، وہ سب بھی اس پر گواہ ہیں۔ قائما بالقسط، اور وہ عدل و قسط کو قائم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، دوبارہ اس کی پھر تکرار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ سورۃ المنافقون جو ہے اس کی پہلی آیت ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ منافق بھی چونکہ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اے نبی جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ منافقانہ گواہی تھی، تو اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہوگا اس سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس پر ان کو حقیقی ایمان اور یقین حاصل نہیں۔ بہرحال آج میری گفتگو کا عنوان اگر آپ کے نظروں سے جو اخباری اعلان ہے وہ گزر چکا ہے، تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ اب ہم اس کلمہ شہادت کے دونوں اجزاء کا ایک ایک کر کے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جزء اول لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ایک تو علمی تقاضا ہے، فکری تقاضا ہے، نفسیاتی تقاضا ہے، اور ایک عملی تقاضا ہے۔ علمی، فکری اور نفسیاتی تقاضوں کو دو درجوں میں ذرا تقسیم کر لیجئے۔ ایک عوام الناس، ظاہر بات ہے کہ جن کی اپنی ذہن کی ایک سطح ہے، زیادہ علمی فلسفیانہ ان مسائل کے ساتھ، اور زیادہ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں نہ انہیں وقت ملتا ہے کہ اس کی سیر کر سکیں، نہ کبھی زیادہ درون بینی کا موقع ملتا ہے، جو لگے رہتے ہیں دنیا کے اپنے جو ہوائج ضروریات ہیں انہی کے لیے، معاش ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ ان کے اعتبار سے تو صرف یہ بات کافی ہے کہ لا معبود الا اللہ، یعنی حاجت روا وہی، مشکل کشا وہی، اور رازق وہی۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ کوئی مشکل، کوئی حاجت، رزق کا معاملہ یہ ہے کہ جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان تینوں حالتوں میں رجوع کرنا ہے صرف اللہ کی ذات کی طرف۔ اگر یہ ایک عام آدمی کا یہ تصور جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جائے، جس کا کہ ایک تقاضا یہ ہے، جو اس کا منطقی نتیجہ ہے، دعا، استدعاء، استعانت، استغاثہ، استمداد سوائے اللہ کے کسی سے نہیں، یہ گویا کہ جزو اعظم ہے اس کا کہ یہ نتیجہ نکل آئے۔ عام آدمی کے لیے یہ بات بہت کافی ہے، لا الہ الا اللہ کے درجے میں حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا پکارو صرف اس کو، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ استعانت ہو، استعاذہ ہو، پناہ طلب کرنی ہو، مدد مانگنی ہو، استغاثہ ہو، دہائی دینی ہو، استمداد ہو، مدد مانگنی ہو، استنصار ہو، نصرت چاہنی ہو، جو بھی ہے صرف اللہ کی ذات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ البتہ یہ کہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر جو نفسیاتی اور فکری اور کسی درجے میں فلسفیانہ فکر، اگرچہ میں فلسفیانہ فکر کی سطح کو آج زیر بحث نہیں لانا چاہتا اس لیے کہ وقت محدود ہے، اور آج میرا تقریباً فیصلہ ہے کہ میں صحیح وقت پر اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا، تو میں ایک سطح کو آج ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن درمیانی سطح تک بات پہنچا دینا چاہتا ہوں
کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، بِإِذْنِ رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک اذن رب نہ ہو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف اس سے، لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں۔ وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع، اور وہی نیچے گرانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں ہے۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف اسی کا، امید صرف اسی سے، توکل صرف اس پر۔ یہ 3 نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈر صرف اس سے، امید صرف اس سے، اور توکل صرف اس پر۔ لیکن اب آئیے اسی کے عملی تقاضوں پر۔ عملی تقاضوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عبادت۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ ایک لفظ میں عبادت ہے۔ چنانچہ ذرا سرسری طور پر ذہن میں تازہ کر لیجئے، تمام انبیاء اور رسول کی دعوت قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یا تو یہ الفاظ آئیں گے تکرار کے ساتھ، ہر رسول نے کیا دعوت دی؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ یا پھر ذرا سا اس کی وضاحت ہوتی ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اس لیے کہ اللہ کی بندگی کا ذریعہ رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم، اللہ کے فرامین، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی رسول کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ چنانچہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ایک لفظ میں یہی ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب اس میں سمجھ لیجئے کہ اس عبادت کے 2 اجزاء ہیں بہت اہم، بندگی یعنی اطاعت، اور اس کے بھی پھر 2 پہلو ہو جائیں گے، انفرادی اور اجتماعی۔ دوسرا پہلو ہے محبت، اس لیے کہ عبادت کو اگر ڈیفائن کیا ہے صحیح طریقے پر اور جامع ترین الفاظ میں تو امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ نے العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ حافظ ابن قیم نے یہ تعریف کی ہے کہ عبادت دو بنیادوں کو جمع کرنے سے پوری ہوتی ہے، حد درجے میں اللہ سے محبت
غایت الحب وغایت الذل والخضوع، اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا، ہر حکم سر آنکھوں پر بلا چون و چرا، ہر فرمان واجب التعمیل۔ یہ ہے اگر دو کیفیتیں جمع ہوں تو عبادت کا حق ادا ہوا۔ اب اس میں سے جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ بھی میں چونکہ اسی درمیانی درجے کی بات کر رہا ہوں، میں آگے نہیں جانا چاہتا آج۔ چنانچہ ہمارے ہاں صوفیاء نے اسی لا الہ الا اللہ کا جو دوسرے لیول پر مفہوم معین کیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے لیول پر تو ہے لا معبود الا اللہ، لیکن دوسری سطح پر لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ انسان کا مطلوب حقیقی، انسان کا محبوب اصلی، محبوب اصلی سے مراد کیا ہے کہ ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہو جائیں۔ باقی محبتوں کی نفی نہیں ہے، آپ محبت کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے، والدین سے کیجئے، بیوی شوہر سے کرے، شوہر بیوی سے کرے، اولاد سے کیجئے محبت، بھرپور محبت کیجئے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے نیچے رہیں، تو یہ توحید۔ لا محبوب الا اللہ کا مفہوم یہ ہے، اور لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نصب العین جو اس کے لیے اصل قوت محرکہ بن رہا ہو، اس کی پوری زندگی کے تمام سعی و جہد کو مربوط کر رہا ہو، نقطہ ماسکہ بن کر اس کو جوڑ رہا ہو، شیرازہ بندی کر رہا ہو، وہ صرف اللہ کی رضا جوئی، استرضاء باری تعالی، لترضى، تاکہ اللہ، اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ عجلت الیک رب لترضى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے۔ ادھر سے ایکسپلینیشن کال ہو گئی تھی کہ وقت معینہ سے پہلے کیوں آ گئے موسیٰ، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، تو جواباً کیا عرض کیا؟ عجلت الیک رب لترضى، اے اللہ پروردگار میں تو جلدی کر کے اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو استرضاء باری تعالی اگر تو نصب العین ہے، اگر تو مقصود ہے، آئیڈیل یہی ہے، یہی نقطہ ماسکہ ہے آپ کی تمام سرگرمیوں کو جوڑنے والی شے، یہی ہے کہ جو اس کے اندر ایک سینس آف ڈائریکشن پیدا کر رہی ہو، یہی ہے کہ جس سے اس کے اندر ایک آئیڈیل کا مفہوم بن رہا ہو، تب تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم عملاً ادا کیا، ورنہ نہیں۔ لیکن اب آئیے اطاعت کی طرف۔ یہ ہے ظاہری ایشو جو سامنے نظر آتا ہے، محبت کس میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ یا اللہ کو معلوم ہے اور یا پھر اس بندے کو کسی درجے میں معلوم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، لیکن یہ کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، خارج سے اس کے اوپر کوئی فتویٰ کوئی مفتی نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے کسی کا واقعتاً نصب العین یہ بن گیا یا نہیں بن گیا، واقعی یہی اس کا۔ اب دیکھیے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض رکھا تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھا، ذاتی نفس کی عداوت نہیں، ذاتی نفس کا انتقام نہیں، محبت بھی اپنے جذباتی اور اپنے نفسانی تقاضوں کے تحت نہیں، محبت اللہ کے لیے، بغض یا دشمنی اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا۔ اب کسی کو دینے میں اپنا نفس بھی آ گیا، اپنی جان بھی آ گئی، اپنا پیٹ بھی آ گیا، وہ بھی ہم ڈال رہے ہیں پیٹ کے اندر، لیکن وہاں بھی اصل تقاضا آپ کا نفسانی تقاضا نہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ نے اس کا یہ حق مقرر کر دیا ہے، جو کچھ نفس کو دو وہ بھی اللہ کی طرف سے معین حق۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ حقوق ہے، نفس کا بھی حق ہے۔ اور اگر کسی سے کچھ روکا تو صرف اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، یعنی انسان اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال لے، جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا گیا، اور اس کی تمام سعی و جہد اور حرکات و سکنات اور اس کے تمام معاملات اور اعمال، ان سب کا جذبہ محرکہ صرف اللہ کی محبت بن چکی ہے۔ تو میں نے جا کے عرض کیا کہ یہ معاملہ، اس کے اوپر کسی کا خارجی حکم لگنا بڑا مشکل ہے۔
چاہے انسان کا کوئی گمان تو ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں، لیکن یہ کہ قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، البتہ دوسرا معاملہ تو سامنے کا ہے، اس پر تو مفتی کا فتویٰ بھی لگے گا، دیکھنے والا بھی اس کے اوپر رائے زنی کرے گا، وہ ہے اطاعت۔ اطاعت آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو صاف نظر آ جائے گا۔ آپ نے اللہ کے احکام سے سرتابی کی ہے یا آپ اللہ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، تو سامنے کی بات، کھلی بات ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ان کو آج ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جس پر انسان خود عامل ہو سکتا ہو، پاسبل ہو، ممکن ہو، چاہے فاقے کا خطرہ ہو، چاہے جان جانے کا اندیشہ ہو، لیکن کر سکتا ہو، سود کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے کاروبار کی بساط سمیٹنی پڑے گی، اللے تللے ختم کرنے پڑے گی، ہو سکتا ہے دکان بڑھانی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، لیکن کر سکتا ہے۔ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر سکتا ہے، چاہے سوشل بائیکاٹ ہو جائے، چاہے یہ اندیشہ ہو کہ بچیوں کو رشتے نہیں ملیں گے، بیٹوں کو شاید کہیں کوئی لڑکیاں دینے کو تیار نہ ہو، اندیشے ہوں گے، 100 ہوں گے، کر سکتا ہو انسان۔ اس لیے کہ یہ اندیشے جو ہیں یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے اس پر عمل نہ کرنے کی، بلکہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو خود ثمرات میں جن کا شمار ہوا یہ تو آئیں گی، یہ تو نشانات راہ ہیں، یہ تو سنگھائے میل ہیں، یہ مصیبتیں اگر آئیں تو سمجھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اسی لیے کہا تھا غزوہ احزاب میں هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جبکہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دھوکہ دے کے مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، یہاں حال یہ ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، فاقے ہیں کئی وقت کے، یہاں حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو نفاق بھی منہ پر آ گیا، زبان پر آ گیا، جو دلوں کے اندر چھپا ہوا تھا، لیکن جن کا ایمان تھا انہوں نے کہا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچا وعدہ کیا تھا۔ گویا کہ ان کے لیے تو ایک طرح سے اطمینان قلب ہوا ہے کہ واقعتاً ہم اسی راستے پر ہیں جس کی خبر پیشگی دے دی گئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کوئی عذر نہیں، سوائے اس کے کوئی سبب نہیں کہ یا تو اللہ پر یقین نہیں، یا باس بعد الموت پر یقین نہیں، یا شیطان نے کوئی پٹیاں پڑھا رکھی ہیں کہ تم تو بخشے بخشائے ہو، تم تو محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، کوئی نہ کوئی something is wrong somewhere۔ اگر ان میں سے کوئی سبب نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے اندر اللہ پر ایمان ہو اور محمد رسول اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر اور باس بعد الموت پر ایمان ہو، اور پھر وہ اس کام کو نہ کر گزرے جو وہ کر سکتا ہو، چاہے اس میں جان کا اندیشہ ہو، نقص من الاموال والانفس والثمرات، چاہے اس میں فاقے آنے کا اندیشہ ہو۔ سب سے پہلا لفظ جوع، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ البتہ جب اطاعت نام ہے کامل بندگی کا تو یہ اطاعت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورا نظام اللہ کے دین کے مطابق بدل نہ دیا جائے۔ آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ زانی پر حد رجم، یا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگانے کی سزا آپ جاری نہیں کر سکتے۔ شریعت کے بہت سے احکام، آپ سود کو چھوڑ کر اپنے لیے فاقے کا بندوبست کر دیں گے، لیکن پورے ملک سے سودی نظام تو ختم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے اب یہ جو کمی ہے عبادت کے اندر، اس کمی کی تلافی ہے، جد و جہد کرو، کوشش کرو، تن من دھن لگا دو اس کام کے لیے کہ اللہ کا دین بتمام و کمال قائم ہو، تاکہ تمہاری اپنی عبادت، تمہارے اپنا تقاضا لا الہ الا اللہ کا پورا ہو جائے۔
اس لیے کہ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کا ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اطاعت وہ تو آپ کیجئے چاہے فاقہ آ جائے، یہی ہوگا نا۔ تو کیا صحابہ کو نہیں آئے؟ کیا حضور کو نہیں آئے؟ کیا یہ اتنی بری شے ہے؟ اگر اتنی ہی بری شے تھی تو حضور کو کیوں آئی؟ کیا جان چلی جائے تو جان کیا جانا اللہ کی راہ میں وہ اتنا ہی مبغوض معاملہ ہے؟ تو جس پر عمل کر سکتے اس پر تو کرو، چاہے فاقہ اور جان کا اندیشہ ہو۔ لیکن جس پر عمل پھر بھی نہیں کر سکتے، اب یہ میں نے اپنی ایک اور تقریر میں جو امریکہ میں کی تھی اور اس کا کیسٹ بھی تیار ہو گیا ہے، اس میں میں نے بڑا تفصیلی تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ مختلف ممالک میں اس کی ریشیو پروپورشن مختلف ہے۔ مثلا سعودی عرب ہے یا ایران ہے یا کچھ اور اس وقت سوڈان ہے، ان ممالک کے اندر کافی بڑے حصے پر انسان جو ہے دین کے عمل کر سکتا ہے۔ کچھ حصے ایسے رہ گئے ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن کافی بڑے حصے پہ کر سکتا ہے۔ عبادت کا کافی فیصد وہاں انفرادی سطح پر انسان ادا کر سکتا ہے۔ اس سے آگے طرف جو دوسرے ممالک ہیں، غیر مسلم اکثریت کے ممالک، ان میں ٹاپ پر آج تک بھارت ہے کہ بھارت میں جہاں عبادات، نماز، روزہ، آپ سور کھانے کی آپ کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں کہ ضرور کھائیے، اور شراب پینے کی کوئی پابندی تو نہیں کہ ضرور پیجیے، اور اسی طریقے سے فیملی لاز انٹیکٹ رکھا ہے بھارتی مسلمان نے آج تک اپنا۔ نکاح و طلاق کے قوانین اور یہ جو بھی رضاعت کے یا مختلف اور جو پہلو ہیں، عدت ہے، رضاعت ہے، اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں، اور بھارت کی کوئی عدالت ان کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور حکم پر عمل کریں۔ لیکن باقی ممالک خصوصاً امریکہ وغیرہ اور انگلستان، وہاں تو آپ فیملی لاز تک پر عمل نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ بعد کی باتیں تو چھوڑیے، وہاں تو رہ گیا صرف نماز روزہ، جمعہ پڑھ لو، نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، ٹھیک ہے، تم نہ سور کھاؤ، تم نہ شراب پیو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر اس سے آگے عمل نہیں کر سکتے۔ فیملی لاز بھی آپ کے اپنے نہیں ہے، وہ بھی جو بھی اس ملک کے معاشرے کے ہیں، آپ اگر وہاں رہتے ہیں، وہاں کے شہری ہیں، آپ کو ان کی پابندی کرنی۔ اب یہ جو کمی رہ گئی، اس کی تلافی کیا ہوگا؟ آخر ہر کمی کی تلافی کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، ہر کسر کا جبر ہو سکتا ہے، تو اس کا جبر، اس کسر کا جبر، اس کمی کی تلافی کیا ہے؟ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، مجسم گناہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم نہیں ہے۔ یہاں رہنا گناہ، یہاں سانس لینا گناہ، یہاں گھونٹ پانی کا پینا گناہ۔ لیکن اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی حاصل ہوئی ہے یہاں سے کچھ کھا کر، یا جو توانائی حاصل ہوئی ہے یہاں کی آکسیجن انہیل کر کے، جو بھی کچھ تمہیں ملا ہے اس کا لائن شیئر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا دو، اور صرف اپنے لیے ناگزیر رکھو، کم سے کم سبسسٹنس لیول، تب تو تمہارے اس گناہ، مجسم گناہ، ہمدن گناہ، اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو آپ اس معاشرے کا جز ہیں، آپ اس ریاست کے شہری ہیں، آپ اس نظام کا ایک پرزہ ہیں، آپ خود اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس نظام میں باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، جو اس باطل کے اقتدار میں دولت کمانے، آسائشیں جمع کرنے، جائیدادیں بنانے اور کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا تو مطلب یہ کہ وہ اس نظام کو دل سے قبول کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ٹوٹلی ذہناً نفسیاتی طور پر ریکنسائل کر چکے ہیں، لہذا وہ تو برابر کے مجرم ہیں، چاہے بظاہر وہ اس کے اندر حصہ نہ لے رہے ہوں اس کے چلانے میں، لیکن برابر کے مجرم ہیں۔ معلوم ایسا ہو کہ جیسے مچھلی، آپ کہتے ہیں ماہی بے آب، کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر ڈال دیا گیا ہو، اگر تو یہ کیفیت ہے باطل کے اقتدار میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کی، تب تو وہ صحیح ہے اور اس نے کفارہ ادا کیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، اسی میں پاؤں پھیلانے اور پھلنے اور پھولنے کی فکر ہو رہی ہے، تو برابر کے مجرم ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا فرق رہ جائے گا پھر کہ آپ صرف سود انہیل کر رہے ہیں، کوئی سود کھا رہا ہے، بہت تھوڑا سا فرق رہ جائے گا، انہیل تو آپ بھی کر رہے ہیں، اور اس انہیل کرنے کے اندر جیسے کہ حضور نے فرمایا، دخان تو ضرور جاتا ہے، بخار تو ضرور جاتا ہے، غبار تو ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں تو گندم کے ہر دانے کے اندر جو ہے سود موجود ہے، یہاں تو جو چیز بھی آپ لے رہے ہیں اس میں سود موجود ہے، جو آپ فضا میں سانس لے رہے ہیں اس کے اندر سود ہے۔
تو اب کسی نے سود کھا لیا، کسی نے انہیل کر لیا، فرق کچھ نہیں ہے۔ ہاں انہیل کرنے والا بچ جائے گا بشرطے کہ اپنی توانائیوں کا، اپنے جسم و جان کی قوت اور صلاحیتوں کا اکثر و بیشتر لگا رہا ہو اس کام کے لیے کہ وہ نظام دین حق کل کا کل قائم ہو جائے، جس میں میری اپنی عبادت مکمل ہو جائے۔ میری عبادت نامکمل ہے، میری عبادت ناقص ہے، میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، میں لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ اس کا کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اس جد و جہد میں لگا دیا جائے۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف، جزو دوم، واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس کا نام ہم عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، چار یہ چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے اور یہ الفاظ یاد رہنے چاہیے۔ یہ خواص نبوت و رسالت ہیں، لوازم نبوت و رسالت۔ نبی پر وحی آتی ہے، محبت وحی ہوتا ہے، اور یہ وحی جلی بھی اور خفی بھی۔ نمبر دو، وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، وہ آن ہز اون کام نہیں کر رہا ہوتا دعوت و تبلیغ کا۔ یہ میں بعد میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ آن ہز اون کام کرنا، اپنے طور پر کام کرنا، یہ اور ہے۔ یہ تو جب اللہ کی بندگی کا آپ حق ادا کریں گے اس کا تقاضا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مامور من اللہ ہو کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اذن رب کے ساتھ، حکم پروردگار کے ساتھ اس کام پر مامور ہونا۔ تو محبت وحی ہونا اور وحی جلی اور خفی دونوں، مامور من اللہ ہونا۔ نمبر تین، معصوم عن الخطا ہونا، خطا کا کوئی امکان نہیں۔ جانب شر میں تو، جانب نفس میں تو امکان ہی نہیں، جانب خیر میں عدم توازن ہو سکتا ہے۔ اچھے بات میں کہیں ذرا حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے، اس پر بھی ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا جانب خیر میں۔ نفسانیت کے بنیاد پر، نفسانی تقاضے کے تحت کوئی خطا نبی سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں خیر کی طلب میں انسان اعتدال سے بڑھ جائے، جیسے حضرت موسیٰ جلدی پہنچ گئے، تو پہنچے تو تھے خیر کی طلب میں۔ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک ربی لترضی، اللہ کی رضا ہوئی۔ یا حضور اسی خیر کی طلب میں جلدی جلدی قرآن یاد کرتے تھے تاکہ جلدی جلدی وحی آئے۔ لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیہ، نبی آپ جلدی نہ کیجئے۔ ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اپنا فیصلہ ہے، جس تدریج کے ساتھ ہم نے اتارنا ہے اسی سے یہ اترے گا، آپ کو ہم یاد کرا دیں گے، لیکن یہ کہ جلدی مت کیجئے۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ اسی طرح ولا تعجل علیہم، اپنی قوم کے بارے میں بھی جلدی نہ کیجئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگرچہ جانب خیر میں ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے، لیکن اس سے بھی روک دیا گیا۔ تو معصوم عن الخطا، محبت وحی جلی و خفی، معمور من اللہ، معصوم عن الخطا، اور مفترض الطاعہ، اس کی شخصی اطاعت لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو صرف اللہ کا حکم پہنچائے اس کی اطاعت نہیں، اس کی اپنی ذاتی اطاعت بھی لازمی ہے۔ علمی اعتبار سے اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو وہ بھی ہے جو ہمارے ہاں خام خواہ کچھ لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ تخلیق میں اولین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت انبیاء میں آخری ہے، تخلیق میں اول۔ وہ حدیث اگرچہ محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، لیکن ایک دوسری حدیث بھی اس کی تائید میں موجود ہے۔ حضرت جابر نے ایک مرتبہ پوچھا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سب سے پہلے اللہ نے کیا شے بنائی؟ بڑے پیارے انداز میں جواب دیا حضور نے، بڑے پیارے انداز میں، اور اس سے شفقت کا کتنا اظہار ہوتا ہے۔ نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی اے جابر تیرے نبی کا نور پیدا کیا ہے، تیرے نبی کا نور ہے اولین شے جو تخلیق پائی ہے۔ یہ میرا جو بھی نظریہ ہے تخلیق کے سلسلے میں، وہ میرے کچھ کیسٹس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے
کن جو سب سے پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک بسیط نور تھا جس میں خنکی تھی، حرارت نہیں تھی، بسیط و خنک نور، اور اس نور ہی سے تمام ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس نور ہی سے تمام ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان میں سب سے اول روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور چونکہ روح نورانی ہے، جیسے ملائکہ نوری الاصل ہے، ارواح انسانیہ بھی نوری الاصل ہے، لہذا روح محمدی کہہ لیں یا نور محمدی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق واقع نہیں۔ تو نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا۔ بہرحال دوسری بات جو کہ علمی طور پر سمجھنے کی ہے، آپ صرف نبی نہیں، خاتم النبیین، صرف رسول نہیں، آخر المرسلین، سید المرسلین، اور اس کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ پر نبوت و رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی، اختتام ہی کو نہیں پہنچی، اتمام و تکمیل اور اتمام و تتمیم تک پہنچی، نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ ہموار طریقے پر کوئی چیز چلتے ہوئے اچانک ختم نہیں ہو گئی، ایک دیوار تھی اتنی ہی اونچی چلی جا رہی ہے، ایک جگہ ختم ہو گئی، یہ بات نہیں، بلکہ یہ نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج، نقطہ کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ اس میں چونکہ حال ہی میں نے اپنی اس کتاب میں جو مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سا کتاب چاہے، اس کے میں نے 2 چیپٹرز کی تفصیل کے ساتھ جو ہے شرح بیان کی ہے اس میں قرآن آڈیٹوریم میں، تفاصیل تو ان کیسز میں آپ کو مل جائے گی، لیکن 5 باتیں آج بھی نوٹ کر لیجئے تکمیل نبوت و رسالت کے مظاہر۔ ان میں سے 2 ہیں تکمیل نبوت کے مظہر اور 3 ہیں تکمیل رسالت کے مظہر۔ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ نبی اور رسول، اور خاص طور پر جبکہ ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ سب متفق علیہ ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول لازماً نبی ہے۔ تو گویا کہ جو رسول ہے اس کی شخصیت کے 2 پہلو ہو گئے، نبی اور رسول۔ فرق کیا ہے ان میں؟ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، یہ اینٹینا ادھر ہے جہاں سے یہ کیچ کر رہا ہے، اور جہاں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے اسے ریسیو کر رہا ہے۔ اور رسالت کا رخ خلق کی طرف ہے، پہنچانا، اللہ سے لینا یہ نبوت ہے، پہنچانا یہ رسالت ہے۔ نبوت کے تکمیل کے 2 مظہر، نمبر 1 تکمیل ہدایت، اور اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح اصل میں کیا آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت ہی نعمت ہے، کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ دولت ہے، ہدایت نہیں ہے تو دولت آپ کو حرام خوریوں پر اور عیاشیوں پر اور بدماشیوں پر آمادہ کرے گی، تو وہ رحمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ صحت اگر ہدایت کے ساتھ ہے نعمت ہے، اور صحت ہدایت کے بغیر ہے تو آپ کی جان کے لیے بھی وبال بنے گی اور خلق خدا کے لیے وبال بنے گی۔ آپ کی صحت وہ شر بن گئی۔ اولاد ہدایت کے ساتھ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اولاد ہدایت کے بغیر ہے، کیا پتہ آپ کی قبروں پر پیشاب کرے وہ اولاد، سب کچھ ہوگا، ہدایت وہ نعمت تو نہ ہوئی، یا آپ کی زندگی میں سہانے روح بن جائے آپ کے لیے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ نعمت ہدایت کے ساتھ مشروط ہے کسی دوسری نعمت کا نعمت ہونا۔ اسی لیے نوٹ کیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت کے ساتھ اتمام کا لفظ آیا، اور 2 مرتبہ قرآن میں آیا واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ۔ نور بھی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، راستہ اگر روشنی ہے تو آپ کو راستہ نظر آتا ہے، اندھیرا ہے تو آپ راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو گویا کہ اتمام نعمت اور اتمام و تتمیم نور یہ در حقیقت اتمام و تکمیل ہدایت ہے جو الہدا کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی ہے۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، اور اس میں نور کا بھی اتمام ہو گیا اور نعمت کا بھی اتمام ہو گیا۔ نمبر 2، اتمام اور تکمیل دین۔ دین اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہدایت سے ذرا مختلف شے ہے۔ یہ ہدایت جب انسانی نظام زندگی کے اندر ایک متوازن نظام سیاست و معیشت و معاشرت کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ دین بنتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے ساتھ جب تک کہ سنت رسول شامل نہ ہو نظام بنتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن میں نماز کا حکم بے شمار مرتبہ، لیکن نظام صلاۃ قائم کرنا یہ بغیر سنت کے ممکن نہیں۔ اسی طرح دین حق وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے، تو دین کی تکمیل اس نظام زندگی کی تکمیل ہے، اس نظام عدل اجتماعی کی تکمیل ہے جس میں سیاست، معیشت، معاشرت کے تمام پیچیدہ اس جو مسائل ہیں ان کا متوازن اور معتدل حل کر دیا گیا ہے، اور جس کا ایک نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ تو نبوت بھی آپ پر کامل ہو گئی، بئی معنی کہ دین بھی کامل ہو گیا، ہدایت بھی کامل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت سے مراد ہدایت، نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسالت کے اتمام اور تکمیل کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، عالمی رسالت، پوری نوع انسانی کے لیے رسالت۔ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی۔ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ مادی ترقی جو ہوئی ہے اس میں ذرائع رسل و رسائل کی جو ترقی ہوئی ہے اس کی بنا پر ایک رسول کی دعوت پر پوری دنیا کو جمع کرنا ممکن ہوا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ آپ سے 600 برس قبل حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ابھی ذرائع رسل و رسائل وہ نہیں تھے۔ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت مسیح تک کے لیے بھی صرف ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، رسولا الی بنی اسرائیل، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ صرف ایک رسول کی شان ہے اور وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بالکل ابتدائی زمانے کے خطبے میں یہ فرمایا ہے، جب بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جب حکم آیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، اور آپ نے جمع کیا ہے، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ۔ اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں بالخصوص اور تمام انسانوں کی طرف ہوں بالعموم۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس عامۃ۔ نمبر 2، تکمیل رسالت۔ رسالت کا ایک درجہ یہ بھی تو ہے کہ پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، آتا ہے کہ نہیں قرآن میں بار بار۔ آخر ایک پیغامبر جو ہے اس کا فرض کیا ہے؟ پیغام پہنچا دے، اس سے آگے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت پیغامبر۔ ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے بلاغ کے پہنچا دینے کا۔ لیکن محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت ہوئی، اس دین کو بالفعل قائم کر کے دکھائیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ چاہے فاقے کرنے پڑیں، چاہے دندان مبارک شہید ہوں، چاہے آپ کا خون طائف کی وادی میں جذب ہو اور خواہ دامن احد میں جذب ہو، خواہ آپ کو اپنے قریب ترین عزیزوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھنے پڑے، کچھ بھی ہو قائم کرو۔ دیکھیے یہ نبوت رسالت کا بنیادی مقصد نہیں ہے، بنیادی مقصد پہنچا دو،
وما علینا الا البلاغ ان علیک الا البلاغ. لیکن نہیں، آپ صرف رسول نہیں ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آخر المرسلین ہیں. پہنچانا ہی نہیں ہے، قائم کر کے دکھاؤ تاکہ انسان کی ضمیر پر، انسان کے ذہن پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ یہ دین حق جو حضور لائے تھے یہ ایسے ہی شاعری نہیں ہے، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، یہ قائم ہو سکتا ہے. اور اس کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی رسول کے ہاں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. کیا حضرت عیسیٰ نے کہیں دین قائم کیا؟ روح اللہ ہے، کلمۃ منہ ہے، کیا ان کی شانیں ہیں، کیسے کیسے معجزات دیے گئے ہیں. مردے سے کہا قم باذن اللہ اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا ہے. مادر ذات جو ہے اندھا اس کو بینائی جو ہے عطا کر دی ہے. کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ پرندہ بنایا ہے، پھونک ماری ہے، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. خلق حیات اور احیاء موتا اللہ کے خاص افعال ہیں، وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں حضرت مسیح کے ہاتھ پر. لیکن کیا دین قائم ہوا آپ کے ہاتھوں؟ حضرت موسیٰ 1/13 قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے. قصص القرآن کے مصنف نے گنتی کی ہے اپنی کتاب میں، ہر رسول کے تذکرے سے پہلے بتا دیا کہ اتنی آیات میں اس رسول کا تذکرہ قرآن میں. 555 آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر. 6,500 آیات میں سے معلوم ہوا کہ 1/13 of the whole of قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کس کے بارے میں کہا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي قَدْ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِي يَا مُوسَىٰ. کیا حضرت موسیٰ کی شانیں ہیں. لیکن کیا آپ کے ذریعے سے دین قائم ہوا؟ حضرت ابراہیم 3 چوٹی کی نسبت ہے. خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. امام الناس، انی جاعلک للناس اماما. ابو الانبیاء. لیکن کیا آپ کے ذریعے سے دین کہیں قائم ہوا؟ یہ شان صرف محمد رسول اللہ کی ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غالب کرو اس کو، نظام اطاعت خداوندی کو پورے نظام اطاعت کے اوپر غالب کرو. اور آخری مظہر جس کی طرف لوگوں کی نگاہ بہت کم گئی ہے لیکن اہم ترین ہے. پہلی 2 چیزوں سے جو میں نے گنوائی ہیں، حجت قائم ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر، اور آخری سے حجت قائم ہوتی ہے امت پر. وہ کیا ہے؟ دین کے غلبے کی اس جد و جہد میں سوائے قرآن کے کسی اور معجزے کا کوئی دخل نہیں. Absolutely human struggle at absolute human level. اس زمین پر قدم بقدم چل کر کام کیا. کہیں من و سلوہ نازل نہیں ہوا. کیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جیسی ناہنجار قوم سے زیادہ محبت تھی اللہ کو محمد اور آپ کے صحابہ کی نسبت؟ من و سلوہ اتارا، اور یہاں کئی وقت کے فاقے اور پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے. نہ من اترا نہ سلوہ اترا. کیا وجہ؟ زمین پر چل کر قدم بقدم ساری مشکلات، سارے مسائل، سارے مصائب جو آ سکتے ہیں، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری. تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. 3 سال تک شیب بنی ہاشم کی تنہائی اور بلوکیٹ اور ایک طرح کی اسیری، اور طائف کی گلیوں کے اندر پتھراؤ. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری. تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشے منبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. کیا نہیں ہوا؟ کہیں معجزہ نہیں، کوئی معجزہ. کچھ کرامات ہوئی ہیں بعض مواقع پر، لیکن وہ بھی دیکھیے اتنے کروشل معاملات نہیں تھے. کروشل تو سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے
غزوہ خندق کے موقع پر من و سلوہ تو نہیں نازل ہوا، ویسے یہ کہ کہیں کھانے میں بہت برکت ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، یہ کمالات ہیں جیسے کرامات اولیاء، ایسے ہی خرق عادت ہے۔ معجزہ جس کو کہتے ہیں وہ اور شے ہے کہ عصا پڑا ہے اور سمندر پھٹ گیا، ایسی خرق عادت سے دکھائیے کوئی۔ عصا پڑا ہے اور ایک چٹان سے 12 چشمے ابل پڑے، نہیں، من و سلوہ نازل ہو گیا، عصا سانپ بن گیا ہے، سارے سانپوں کو جو ہے وہ لے گیا ہے، یا قم باذن اللہ ہو گیا ہے۔ یہ تکمیل انسانیت ہے، انسان کا مقام، اشرف المخلوقات۔ انسان اپنی وسائل، اپنی جد و جہد، اپنی مساعی، اپنی تمام کمزوریوں کے علی الرغم یہ سب کچھ کر کے دکھائے، تب تو ثبوت ہوا کہ انسان میں کچھ ہے، اللہ نے کچھ ودیت کیا ہے۔ اس کو جو مسجود ملائک بنایا تھا یوں ہی نہیں بنایا تھا، اس میں کچھ رکھا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ خون ریزی کرے گا، فرشتوں، ٹھیک ہے، تمہاری بات غلط نہیں ہے، لیکن کوئی اور پہلو بھی ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس انسان میں کیا کچھ ہے؟ خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ جو کہا تھا اقبال نے غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ ظاہر ہوا، ثابت ہوا ہے، پرے برغ تخیل کی رسائی تاکجا۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ اشرف المخلوقات کہہ دینا اور مسجود ملائک کہہ دینا آسان ہے، انسان بحیثیت انسان، معجزہ تو کسی انسان کی تو اپنی کوئی اس کی وہ نہیں ہے، طاقت سے نہیں آتا، معجزہ تو اللہ کی قوت کا ظہور ہے، تو اللہ کی قوت تو ہے۔ آنے واحد میں تمام دنیا کے انسانوں کو حضرت ابوبکر کی طرح کا انسان بنا دے، اللہ کی قدرت تو ہے، اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں۔ اصل تو انسان کی محنت اور انسان کی کوشش سے۔ یہ 5 پہلو ہیں کہ جو تکمیل نبوت و رسالت کے ہیں، لیکن اب آئیے عملی پہلو۔ عملی پہلو جو ہے اس اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ یہاں میں اسے تقسیم کر رہا ہوں شخصی اور بحیثیت امتی ہونے کے، یعنی ایک ہے شخصی طور پر ایک فرد، اور ایک ہے بحیثیت امت، پوری امت کا فرد۔ شخصی کیا ہے؟ اطاعت اور محبت، بس صرف ایک فرق ہے، اطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ محمد بریکٹڈ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ محبت میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول بریکٹڈ ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرق البتہ ایک بہت اہم فرق ہے، اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مل کر کیا شے بنے گی؟ عبادت۔ محمد کے لیے اطاعت جمع محبت مل کر بنے گا اتباع، عبادت نہیں، معاذ اللہ، محمد کی عبادت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے لیے عبادت نہیں، اللہ کے لیے اتباع نہیں۔ اتباع تو انسان ہی کا ہو سکتا ہے، اللہ کا تو نہیں ہو سکتا۔ پیروی، اللہ کی قوت، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اتباع نہیں، وہاں عبادت، پرستش۔ محبت جمع اطاعت برائے اللہ مساوی ہے عبادت کے، محبت جمع اطاعت برائے رسول مساوی ہے اتباع کے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو۔ البتہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس وقت تو گنوا رہا ہوں یہ چیزیں، اس اتباع میں یہ بھی ہے کوئی شخص حضور کا کرتا بنائے، جیسا آپ پہنتے تھے وہی پہنوں، تہبند باندھے، جیسے حضور تہبند باندھتے تھے وہی میں باندھوں، بالوں کے بارے میں دیکھے حضور کی کیا عادت تھی، تیل لگانے کے بارے میں کیا عادت تھی، مسواک کی کیا عادت تھی،
وہ چیزیں کہ جو حضور کے معمولات میں ہیں ان کی بھی پیروی کریں. لیکن کیا اسی اتباع کا پھر تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس طرح تن من دھن آپ نے لگایا ہے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے، اسی طرح یا کم سے کم کسی درجے میں تو نسبت ہو اس سے؟ اتباع تو یہ ہے. میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں مائکرو اور میکرو. مائکرو اتباع کرنے والے تو بہت ہیں. یہاں لگا رکھی ہے جیب کے اندر مسواک تاکہ سب کو نظر آ جائے، جھنڈے کے طور پر علم ہے ہمارا یہ کہ یہ حضور کا اتباع کرتا ہے، مسواک کرتا ہے. مائکرو ہے، ٹھیک ہے. بہت توجہ سے دیکھیے، مسجد سے نکلتے ہوئے پاؤں آپ کا پہلا بایاں نکلے، دایاں نہ آئے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں دایاں آگے بڑھے، بایاں نہ ہو. اتباع ہے، یہ بھی اتباع. مائکرو اتباع ہے. میکرو اتباع، پوری زندگی کا اتباع کیا ہے؟ کس کام میں لگے، کیا دھن سوار تھی، کیا فکر تھی، کس دھن میں، کس فکر میں. کسی درجے میں تو نسبت ہو. لیکن اس سے اگلا معاملہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بحیثیت امت. دیکھیے ایک شخص صرف عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی دین کی تبلیغ 3 بنیادوں پر کرنے کا پابند ہے. نمبر 1، ایک فطری تقاضا ہے، طبعی قانون ہے. آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں دین پر عمل کر رہا ہے، یہ تو تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، چاہے آپ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. خاموش تبلیغ، طبعی تبلیغ آپ کے وجود سے. جس کی مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں وہ راہ نجات جو میرا کتابچہ ہے، کہ جیسے آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آ جائے گی، برف کے قریب ہوں گے سل کے تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈ پہنچے گی. خاموش تبلیغ. نمبر 2، انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خیر آپ کو ملا ہے اسے تقسیم کریں. اگر آپ کو کوئی صحیح بات معلوم ہوئی ہے، کامیابی کا راستہ آپ پر کھل گیا ہے، خیر کا کوئی راستہ آپ پر کھل گیا ہے، تو بخیلی نہ کیجیے، منوعہ نہ بن جائیے، اس کو عام کیجیے، پھیلائیے. نمبر 3، آپ کے اندر غیرت اور حمیت اگر ہے تو جس شے کو آپ نے حق سمجھا ہے اس کو عام کیجیے، پرچار کیجیے، اسے پھیلائیے، اسے قائم کیجیے. یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. حق ہو اور مغلوب ہو، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کو تو غالب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ مغلوب ہو. تو گویا کہ طبعی قانون کا تقاضا بھی ہے، شرافت و مروت کا تقاضا بھی ہے، غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مامور من اللہ ہو جانا، یہ خاصہ نبوت ہے. تو میں نے گنوائے تھے 4 چیزیں. رسول کو تو یہ کرنا ہے فرض منصبی کی حیثیت سے. یہ بالکل ایسے ہی، یہ مثال بھی میں نے دی ہوئی ہے اپنی تقریروں میں، کتابچوں میں ہے، کہ ویسے تو ہر شہری کا کام ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرے، گھر کا کچرا اور گند جو ہے وہ باہر نہ ڈال دے جس سے کہ بیکٹیریا پیدا ہو رہے ہوں، جراثیم پیدا ہو رہے ہوں. ہر شخص کا کام ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں، ایک محکمہ بنا ہے حفظان صحت کا، جن کو تنخواہ ملتی ہے اسی کام کی. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ان کو تو سارا کام اسی میں لگنا ہے. امن و امان کا کام ہے تو ہر شہری کا کام ہے کہ امن و امان کو قائم رکھے اپنی فضا میں. لیکن پولیس کا محکمہ وہ تو کھاتے اسی کی روٹی ہے کہ یہاں پہ امن و امان رہے. فوج تو کھاتی اسی لیے ہے کہ اس کو اس ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. یہ ماموریت ہے، مامور ہو گئے، یہ خاصہ رسالت ہے. لیکن اب نوٹ کیجئے، امت بحیثیت مجموعی مامور من اللہ ہے. شخصی رسالت ختم ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اجتماعی رسالت محمدی امت کے کاندھوں کے اوپر ہے.
یہی وجہ ہے کہ وہ آیت قرآن مجید میں اہم مضامین، جیسا کہ بارہا میں نے کہا 2 مرتبہ ضرور آئیں گے، سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ کس لیے کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک ہی لفظ ہے جس کی تکرار ہو رہی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہ جو شہادت ہے جو رسالت کے لیے گویا کہ پہلا لفظ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، یہ بعد میں آ رہے ہیں الفاظ، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم، وہ شاہد، وہ شہید، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہی مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا، اور نزول کے اعتبار سے یہ متصل ہے صورتیں، ہجرت سے متصل قبل اور کچھ دوران ہجرت سورہ حج، اور ہجرت کے متصل بعد سورۃ البقرہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، گویا کہ امت کی حیثیت سے ہم مامور من اللہ، شخصاً نہیں، بحیثیت امت مامور من اللہ، اور اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطے ارضی میں، کسی ایک ملک میں نظام دین حق کو قائم کر کے نہ دکھا دیں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نماء عرب میں کر کے دکھا دیا۔ اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جب تک امت یہ کام نہیں کرے گی بحیثیت امت مغضوب علیہم کے درجے میں رہے گی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کے حکم میں رہے گی۔ افراد کتنے ہی نیک ہوں، رہے نیک، وہ تو ابلیس نے بھی گواہی دی ہے نا، علامہ اقبال کی اس نظم میں، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، رہے وہ، امت کے جرم میں کمی نہیں ہوگی، امت کی سزا میں کمی نہیں ہوگی۔ افراد تو شاید دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بھی ہے کہ مسلمان ہے کہنے کو، سلطان برونائی کا، اور دنیا میں چوٹی کے امراء میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، آتے ہیں۔ اب تو کل کی شاید خبر تھی کہ یو کے چوٹی کے امیر لوگوں میں چند مسلمان بھی شامل ہو چکے ہیں، لیکن ضربت علیہم الذلہ، بحیثیت امت ذلت مسکنت، کہیں کوئی وقار نہیں، کہیں کوئی عزت نہیں، کہیں کوئی حیثیت نہیں، کس نمی پرست کے بھیا کیستی، وہ G7 ہوں گے یا G15 ہوں گے یا جو بھی سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کر، ہماری قسمتوں کے فیصلے، ہمارے بجٹوں کے فیصلے، ہمارے ٹیکسیشنز کے فیصلے، پورا عالم اسلام۔ یہ کیوں ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ ظالم نہیں ہے، امت کے لیے یہی قانون ہے، میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کو، قرآن کا قانون عذاب، میری جو وہ کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ مسلمان چونک جاتا اگر کہا جائے مسلمان اس وقت مغضوب علیہم قوم ہے، کیسے کیا؟ تبھی میں گنایا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری سابقہ امت جو تھی، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کوئی پہلے اور بھی امت تھی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، تم تمام امتوں میں آخری امتوں میں، پہلے کوئی امت تھی کہ نہیں؟ ایک امت تو وہ ہے جس کے رسول حضرت موسیٰ تھے، 1/13 قرآن جن کی شان میں ہے، اس امت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے 2 جگہ پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین،
یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے قرآن میں نہیں آئے ہیں، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ لگ بھگ تو آ گئے، خیر و امت کہہ دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت وسط کہہ دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، لیکن علی العالمین فضیلت، اور ایک نہیں دو جگہ قرآن، چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یہی اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی، سورہ بقرہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن وہی امت ہے جس کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اور آج یہ آیت 100% چسپاں ہے صرف مسلمان پر، یہودی پر تو ہے ہی نہیں سرے سے، اگرچہ یہ عارضی دور ہے تاریخ کا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس وقت فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہ ان کے ماتھے پر سے اتر چکا ہے۔ کب تک اترا رہے گا یہ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، کیوں ہے ایسا، کیا حکمت ہے، یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کتاب میں۔ بالفعل اس وقت یہی ہے کہ یہ ہمارے ماتھے کا نشان ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اور جو بات آج میں بتانا چاہتا ہوں دو ٹوک الفاظ میں، یہ حالت ہرگز نہیں بدلے گی، اس میں شدت زیادہ ہوگی جب تک کہ کسی ایک خطے ارضی میں اللہ کے دین کو اسی طرح قائم کر کے اتمام حجت نہ کر دیا جائے جیسے کہ 1400 برس قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ بعد میں وہ پوری دنیا میں ہو جائے گا، عالمی منہاج، عالمی ہے خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن یہ جو سزا کا معاملہ ہے امت پر، بحیثیت امت جو ہم اس وقت مامور من اللہ ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر رہے۔ اور تھوڑی سی حوالہ دے دوں، مامور من اللہ تھوڑی سی غلطی کرے تو کیا ہوتا ہے معاملہ، وہ حضرت یونس کے حالات سے سمجھ لیجئے، تھوڑی سی غلطی کی، وقت معینہ سے یا واضح اللہ کی اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ حق کی غیرت و حمیت جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ گئی، تھی وہی چیز، غیرت و حمیت، غیرت حق، حمیت حق، لیکن اجازت نہیں آئی تھی۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اجازت نہ آ جائے، جیسے کہ حضور سے حضرت ابو بکر پوچھتے رہے، ایک روز اچانک حضور دوپہر کے وقت تشریف لائے، اجازت آ گئی، باقی جا سکتے تھے، چلے گئے تھے، بہت سے لوگ جا چکے تھے، رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، مامور ہے وہاں۔ صرف یہ خطا ہوئی ہے، اور وہ بھی ہوئی ہے جانب خیر میں، جانب شر میں نہیں، حق کی غیرت اور حمیت کے اندر۔ یہ ناہنجار قوم، اب میں مزید اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ یہی حق کی حق جو تھی، حمیت و غیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر آئی تھی، اے اللہ اس ناہنجار قوم کے ساتھ اب میں مزید رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ کوڑا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ 6 لاکھ کی نفری، جن میں کم سے کم 50,000 ورنہ 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، 3 آدمی نکلے بیچ میں سے کل، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہ وہی حمیت تھی نا، حالانکہ یہی حمیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک اسرائیلی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا قبطی کا، تو قبطی کو وہ گھوسا لگایا ہے کہ اس کی جان نکال دی۔ لیکن اب اس غیرت حق کی وجہ سے، حمیت حق کی وجہ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں ملی، اسی غیرت حق کے غلبے میں چلے گئے حضرت یونس۔ پھر کیا ہوا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ مذموم، مذمت کیا گیا صرف اس غلطی پر، کیوں؟ مامور من اللہ تھے۔ تو آج کے میری اس تقریر کا خلاصہ یہ لے کر جائیے، یہ امت بحیثیت امت مامور من اللہ ہے اس کام کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شخصاً تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور جب تک یہ امت کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر وہ نظام قائم کر کے نہیں دکھا دیتی،
اس پر اسی طرح عذاب کے کوڑے پڑیں گے، شدید سے شدید تر. اب میری اس گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مثلث اپنے سامنے لے آئیے. ایک قاعدہ ہوتا ہے اس کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس مثلث کے قاعدے کے ایک سرے پر ہے اللہ کے لا الہ الا ہونے پر کیا تقاضا اس کا ہے؟ بندگی رب، ایک لفظ. لیکن یہ بندگی رب نامکمل رہتی ہے جب تک کہ اقامت دین نہ ہو جائے. دین پورا کا پورا قائم ہوگا تو آپ کی بندگی بھی مکمل ہوگی، ورنہ بندگی ناقص ہے، جزوی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عبادت رب ہوگی اس طریقے سے جو محمد نے بتایا. دوسرا یہ کہ اب ختم نبوت کے بعد مامور من اللہ ہونے کی ذمہ داری اب امت کی ہے مجموعی طور پر، اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتابیں لکھتے رہیے، تقریریں کرتے رہیے، آڈیو پھیلاتے رہیے، ویڈیو پھیلاتے رہیے، یہ سارے اس کے مقدمات ہیں. اس کا حق اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل دین کا ایک نقشہ کسی نہ کسی ایک خطہ ارضی کے اندر آپ لے جا کر بنا کر دکھا دیں. تب آپ گویا کہ فرض کفایہ کے درجے میں امت فارغ ہوگی. جب تک پورے کل روئے ارضی پر کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے اس وقت تک پوری امت مجرم ہے. گویا کہ اب یہ دونوں سرے، عبادت رب بھی اور شہادت علی الناس بھی، یہ جا کر اقامت دین کے اوپر جمع ہو گئے. یہ مثلث ہے، اس کا عروج دونوں کی تکمیل اس میں ہے، ورنہ عبادت رب بھی ناقص ہے اور شہادت علی الناس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. حاصل کیا؟ اس اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے مسلمان. یہ کوئی اضافی نیکی کا کام نہیں ہے کہ کر لیا تو بہت ثواب مل جائے گا، نہ کیا تو کوئی بات نہیں. فرض عین. اور جیسے نماز فرض عین ہے جس کے لیے وضو شرط لازم ہے، اس فرض عین کے لیے تنظیم اور جماعت کا قیام لازم ہے. یہ فرض عین انفرادی طور پہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ مثلث کے جو اپنے ذہن میں رکھیے. اس موضوع پر میں نے یہ 3 مطالبات دین کے نام سے یہ اواخر 1972 کی بات اب کر رہا ہوں، 24 برس پہلے کی. ہر مہینے میں ان دنوں اس سال میں ہر مہینے گیا ہوں کراچی، اور آج کل تو ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہوں. اس زمانے میں تو وہ عوامی سے سفر ہوتا تھا اور اس کی بھی عوامی درجے ہی کی جو کلاس ہوتی تھی. وہاں میں نے 3 تقریریں کی تھی ایک مسجد میں، مدینہ مسجد، اور بھائی جمیل الرحمان صاحب یہاں ہمارے بزرگ ساتھی موجود ہیں جنہوں نے ٹیپ سے اتار کر پھر ان کو شائع کیا. ایک مہینے تقریر کی عبادت رب، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اگلے مہینے تقریر کی شہادت علی الناس، اس کا اصل مفہوم کیا ہے. پھر اگلے مہینے تقریر کی اقامت دین، اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کتاب پھر چھپ گئی تھی. پھر اب اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اس کی پھر ری ایڈیٹنگ کر کے اسے ہمارے اب اللہ کے فضل سے ہمارا معیار طباعت جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے. تو وہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے. میری آج کی تقریر کو مزید شرح و بسط کے آپ سمجھنا چاہیں، عبادت رب جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. شہادت علی الناس، جس پر امت مامور ہے بحیثیت مجموعی، اور امت کا ہر فرد مجرم ہے جب تک کہ فرض کفایہ کے درجے میں کم سے کم کسی ایک ملک میں اس نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے. اور اقامت دین جو ان دونوں کا نقطہ عروج ہے، جہاں جا کر دونوں کے تقاضے جو ہیں تکمیلی مرحلے میں یکجا ہو جاتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے. وہ کتاب یہاں باہر آج موجود ہوگی، آپ لے سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں نے اس کو، یہ سن 85 کی بات ہے، تصور فرائض دینی پر اسی مسجد میں 6 دن محاضرات قرآنی ہوئے تھے. 100 علماء کو ایک تحریر میں نے بھیجی تھی کہ میں نے یہ سمجھا ہے کتاب و سنت سے کہ یہ تقاضے ہیں دین کے، یہ فرائض ہیں.
اگر صحیح ہے تو تصویب کیجئے، غلط ہے تو تصحیح کیجئے، اور آئیے اور تقریر کیجئے۔ ہمارے کل رفقا کی تعداد اس وقت 500 ہوتی تھی شاید، وہ سب اسی مسجد کے اندر تھے، اور 6 دن تک 3.5 گھنٹے روزانہ تقاریر یہاں ہوتی رہی۔ وہ عبارت ہے کہ جو نٹ شل میں میری پوری آج کی تقریر کا خلاصہ ہے 6-7 صفحوں میں۔ یہ ہمارا ایک پمفلٹ ہے تعارف تنظیم اسلامی، اس میں وہ چیز شامل ہے۔ جن حضرات نے تائید کی تھی، آج ذرا ان کے نام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردان رشید میں سے، اور شیخ الہند اکیڈمی جو بنی تھی دیوبند میں، اس کے سربراہ رہے۔ پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے طویل ترین عرصے تک یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز رہے۔ مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی سے بہت قریب تھے، جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں ہوئے، سرپرستوں میں سے تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، جو ہمارے ہاں خاص جو توحیدی ایک گروپ ہے، سنہ توحید و سنہ، اس کے چوٹی کے لوگوں میں سے ہیں گجرات کے، اور ایک جن کو کہ عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب، جو آج کل بھی غالباً منہاج القرآن یونیورسٹی میں کوئی اہم عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور ایک سید مظفر حسین ندوی ابھی تک بقید حیات ہیں الحمدللہ۔ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی دونوں کے مشترک شاگرد، اور دونوں کے نہایت محبوب شاگرد، اب بھی یہ مظفر آباد میں موجود ہیں۔ ان 5 حضرات کی کامل تصویب جو ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑے سند کا درجہ رکھتی ہے کہ متفق گردید رائے ابو علی با رائے من۔ اس حوالے سے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس میں میں نے ایک صحیح منزلہ عمارت کا نقشہ پیش کیا ہے، اس کی ایک تمثیل ہے، جس سے کہ یہ سارا تصور جو ہے وہ بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ جن حضرات کو بھی آج اثر نو اس کی دلچسپی ہوئی ہو، وہ ان چیزوں کو حاصل کریں اور مطالعہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔